بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جس طرح آرمی چیف، جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، جب سے پہلے تو وہ ان کی تعیناتی کے خلاف تھے اور ان کی تقرری کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، بلکہ پس پردہ سازشیں بھی کی۔ اور جو ریٹائر ہونے والے آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کو منانے کی کوشش کی، ان کو باقاعدہ ایکسٹینشن کی پیشکش کرتے رہے، ان سے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرکار جب ان کو تمام تر اس طرح کے معاملات میں ناکامی ہوئی اور جو ایک آرمی چیف کی جو تبدیلی تھی وہ آئین کے تحت جو ہے وہ عمل میں آئی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے یہ سوچا کہ نئے آرمی چیف سے فوراً جو ہے کسی قسم کی جو لڑائی مول لینے کی بجائے جو ہے ان سے کوئی بات بنانے کی کوشش کی جائے، اور وہ اب تک ان سے کوئی بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گو کہ درمیان میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے جو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آخری حد تک جو کوشش ہے، جس کا انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ نئے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بڑی اپنی اس بے بسی کا اظہار کیا اس حوالے سے کہ اب وہ مجھے ملنا ہی نہیں چاہتے تو میں کیا کروں، جب وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے تو میں کیا کروں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب ایک سیاستداں کی جو ہے یہ بے بسی جو ہے وہ انتہائی قابل رحم ہے، بلکہ قابل تشویش بھی ہے کہ آخر وہ آرمی چیف سے ملنے کی امید کیوں لگائے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب ایک سیاستداں ہیں اور ملک میں آئین کے مطابق جمہوری حکومت ہے، تو ان کو اگر کسی قسم کی بھی کوئی بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرنی ہے۔ وہ سیاستدان چاہے ان کے کتنے ہی مخالف ہوں، چاہے وہ ان سے کتنی ہی نفرت کرتے ہوں، لیکن سیاست میں نفرت نہیں ہوتی، مخالفت ہوتی ہے، اور مخالفت کے باوجود بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے، مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ عادت نہیں ہے، انہیں تو یہ اب عادت پڑ چکی ہے کہ انہیں کوئی سہارا دے، طاقتور قوت جو ہے انہیں، جس طرح 2018 میں ان کے کندھے پہ سوار ہو کر وہ اقتدار میں آئے تھے، اور پورے پونے 4 سال تک طاقتور قوتیں جو ہے وہ ان کی ہر معاملے میں مدد کرتی رہیں، اور یہ خود عمران خان اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے اگر کوئی بجٹ کی کوئی چیز پاس کرانی ہوتی تھی، کوئی بھی معاملہ کرنا ہوتا تھا اسمبلی میں، ہمیں ارکان کی، ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ارکان کی جب ہمیں ضرورت پڑتی تھی حمایت حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں انہی کو کہنا پڑتا تھا اور وہی ہماری مدد۔ یہ تو خود عمران خان صاحب کا بیان ہے۔ تو پونے 4 سال تک یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور ابھی تک جو نظر آ رہی ہے صورتحال، جس طرح عمران خان صاحب بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کیا ضرورت ہے ان سے ملاقات؟ دیکھیں، جو اس وقت ایک منتخب حکومت ہے، آئین کے تحت حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ حکومت کا ظاہر ہے کہ ملازم ہے اور ملک کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو نہ صرف آرمی چیف بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی سارے لوگ ایک پیج پر تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ اب جو وزیر اعظم ہے، جو ایک قانونی طریقہ کار ہے، وہ ان کے سیاسی طور پہ ساتھ نہیں ہے، آئینی اور قانونی طور پر ان کے ساتھ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ نئے آرمی چیف آئینی اور قانونی طور پر بھی موجودہ حکومت کے ساتھ کیوں ہیں۔ بھائی جس طرح وہ آپ کے ساتھ تھے اس طرح ان کے ساتھ ہے، لیکن عمران خان صاحب تو صرف سوائے اپنے کہ پورے ملک کے ادارے جو ہے وہ نہ صرف ان کے ساتھ کھڑے ہوں بلکہ ان کی جیب میں ہوں، تاکہ وہ جب چاہیں جیب سے نکالیں اور ان سے اپنا حکم منوا لیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی ایک بے بسی سامنے آئی ہے کہ جناب وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اور اس حوالے سے بڑی سوشل میڈیا پر بھی بڑی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ بھی کہا سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ہے کہ جناب عمران خان صاحب تو وہ جو پالش کی ڈبیا ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں، اور کہہ رہے ہیں کہ بس بوٹ اگر آ جائے میرے سامنے، بوٹ میرے آگے کر دیں تاکہ میں اس پہ پالش کر دوں، لیکن وہ بوٹ ہی آگے نہیں کر رہے۔ تو یہ تو ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہے۔
تو عمران خان صاحب جو ہے اب الیکشن لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اب ان کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پلستر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں, اپنی رہائش گاہ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے, نکل نہیں رہے تھے. خود صدر پاکستان کو وہ بلا لیتے تھے, عارف علوی صاحب, وہ ان کے پاس کئی بار آ کے مل کے گئے اور ان سے نہ صرف مشورہ نہیں بلکہ حکم ان کا لے کر گئے, چونکہ وہ ان کے کارکن ہیں پارٹی کے, انہی کے لگائے میں صدر ہیں. تو یہ ساری چیزیں. لیکن اب عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کو پوری سہولت کاری جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ہو چکی ہے. انہیں جس بات کا انتظار تھا وہ آخر جو ہے وہ تحفہ جسے کہنا چاہیے, یا وہ جو حکم ہے سپریم کورٹ کا, وہ انہیں مل چکا ہے, اور اسی کے وہ انتظار میں تھے. جب تک عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ گیا الیکشن کرائے جانے کا, تو وہ اس وقت تک وہ بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں. اب جب حکم نامہ آ گیا ہے تو وہ الیکشن کی مہم چلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو 9 اپریل کا الیکشن کہا تھا, اب 30 اپریل کر دیا ہے 2 صوبوں میں یا پنجاب میں کم از کم. لیکن کے پی کے جو گورنر ہیں غلام علی, انہوں نے جو ہے وہ صدر مملکت کا حکم جو ہے وہ ماننے کی بجائے کہا ہے کہ چونکہ, اور یہ بات درست بھی ہے کہ آئین کے تحت گورنر تعریف دیتا ہے, تو گورنر کے پی کا کہنا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے تعریف دیں گے جو بھی مناسب ہوگا. الیکشن سپریم کورٹ کا حکم ضرور مانیں گے, ان کے حکم پر الیکشن ضرور کرائیں گے, لیکن تاریخ دینا جو ہے الیکشن کا وہ گورنر کا کام ہے آئین کے تحت. تو یہاں بھی صدر مملکت کو پہلے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ملنے سے انکار کر دیا تھا اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ جو الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے, وہ آئین کے مطابق اپنی جو ہے وہ کارروائی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے جو آئین کے مطابق کارروائی آگے بڑھانا چاہتا ہے. اب یہ بات کہ جناب عمران خان صاحب کے بیان سے یہ بات تو بالکل سامنے آ گئی کہ جو نیوٹرل کا اعلان کرنے والے ہیں وہ کم از کم عمران خان صاحب کے معاملے میں بتایا جاتا ہے کہ نیوٹرل ہیں اور ان سے مل نہیں رہے. لیکن جو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز, ان کا کہنا ہے کہ وہ جو فیض کی باقیات ابھی باقی ہیں اور وہ فیض پہنچا رہی ہیں عمران خان صاحب کو, تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے اس پہ چل رہے ہیں. آرمی چیف نہ صحیح, نہ ملاقات کا ٹائم نہ دیں وہ, لیکن جو نچلے معاملات ہیں, جو فیض کی باقیات کا جو وہ الزام ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ ورنہ عمران خان صاحب کے جب ادارے اگر ساتھ نہیں ہیں مکمل طور پہ, اگر ان کو وہ کسی قسم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اگر مکمل طور پہ, تو پھر کیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ اتنی بڑھ کے مار رہے ہیں, اور اتنی جو فوج کے خلاف اور جو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف جس طرح کی وہ ان کا کورٹ مارشل کرانا چاہ رہے ہیں, چونکہ وہ تو فوج کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے وہ ملنا ہی نہیں چاہتے, تو میں کیا کروں, میں تو بڑا. تو ایک جانب تو یہ صورتحال ہے کہ نیوٹرل ہونے والے عمران خان صاحب کی حد تک یا پنجاب کی حد تک جو ہے نیوٹرل نظر آتا ہے. لیکن سندھ میں ایسا کیا معاملہ ہے, سندھ میں کس کا حکم چل رہا ہے, جہاں سندھ میں ایک بڑی پارٹی جو 35 سالوں تک جو ہے وہ سیاست میں, سندھ کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی رہی ہے, سندھ کی دوسری سب سے بڑی جماعت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رفتار, اقتدار میں رہی ہے. پرویز مشرف آرمی چیف تھے صدر پاکستان, ان کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی, نواز شریف کے ساتھ بھی رہی, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہی, بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی رہی. تو ایک ایسی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اب کیوں, اسے کون روک رہا ہے سیاست کرنے سے؟ آخر اگر نیوٹرل ہونے والے نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر کس کا حکم چل رہا ہے, کس کا حکم آنا باقی ہے؟ سندھ میں پھر کون طاقتور ہے جو الطاف حسین کو جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں سے روک رہا ہے, سیاست میں آنے سے روک رہا ہے, سیاست میں حصہ لینے سے روک رہا ہے, یا جو عدالتوں میں جو ان کے کیسز چل رہے ہیں اس کی جو تاریخیں ہیں وہ 3 ماہ کی دی جا رہی ہیں, اور ہر تاریخ اگر 2 مہینے 3 مہینے بعد سماعت بھی ہوتی ہے تو اس کو کسی طرح جو ہے وہ ٹال دیا جاتا ہے, اور پھر 3 مہینے کی. تو ظاہر ہے پاکستان میں عدالتیں جو ہے وہ فیصلے تو مینیج ہوتے رہے, یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے, لیکن الطاف حسین کے معاملے میں آخر کون مداخلت کر رہا ہے, کس کا حکم چل رہا ہے؟ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس معاملے میں متحرک نہیں ہے الطاف حسین کی پٹیشن کے حوالے سے, الطاف حسین کے شناختی کارڈ کے حوالے سے, وہ جو ان پر ایک پابندی ہے لاہور ہائی کورٹ کی اس کے حوالے سے. تو لاہور ہائی کورٹ بہت ایکٹیو ہے, لیکن وہ کیوں نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھتی کہ حالانکہ ان کے وہ جو جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ تو اب کھل کر جو ہے وہ ان کے بارے میں چیزیں سامنے آ چکی ہیں
کہ وہ کس طرح فیصلے مینیج کرتے ہیں، کس طرح ان کی آڈیو ریکارڈ، اور وہ بالکل متنازع بن چکے ہیں، بلکہ پوری عدالت جو ہے متنازع بن چکی ہے سپریم کورٹ کے اس الیکشن کے فیصلے کے بعد۔ تو اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر نیوٹرل ہونے والے نیوٹرل ہو گئے ہیں تو سندھ میں کون الطاف حسین اور اصل ایم کیو ایم کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک رہا ہے، اور جو الطاف حسین کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں جو عدالتوں میں ہیں، عدالتوں کا کام انصاف دینا ہے، عدالتوں کا کام 3-4 مہینے تک ایک چھوٹی سی بات کے لیے سماعتیں ملتوی کر کے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہیں کرنا ہے۔ اور آج بھی پھر یہی کہا جائے گا کہ کسی نہ کسی کا تو حکم ہے جو چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں عدالتیں بھی جو ہیں وہ فیصلے دینے میں یا سماعت کرنے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس کے ایک جو پرانے جو اس کے ایک بڑے سینئر کارکن ہیں جو حیدرآباد کے ڈپٹی میئر بھی رہے، رشید بھیا، ان پر جھوٹے کیسز تھے، تو عدالت نے، وہاں کی جو ATC نے حیدرآباد میں رشید بھیا کو باعزت طور پہ بری کر دیا ہے، اور رشید بھیا کو اس بات کی مبارکباد دینے کے لیے جو سابق صوبائی وزیر بھی رہے، سابق رکن اسمبلی بھی ہیں، اور اصل ایم کیو ایم الطاف حسین کے وہ نمائندے ہیں، اور بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے الطاف حسین پر پابندی کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ تو نثار پنور اور دیگر جو حق پرست جو کہا جاتا ہے جو ان کے ساتھی ہیں، وہ باقاعدہ رشید بھیا کے پاس گھر پہنچے ہیں ان کے، اور ان کو جو ہے وہ مبارکباد دی ہے باعزت بری ہونے کی۔ ایک اور ہم آپ کو خبر دیتے چلیں کہ اصل ایم کیو ایم جو ہے اس کا جو لندن سیکریٹریٹ ہے، وہاں جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا، بہت سارے معاملات پر غور کیا گیا، لیکن ایک نئے رابطہ کمیٹی کے ممبر کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ سینئر ایک کارکن ایم کیو ایم کے رکن الدین تاج، انہیں رابطہ کمیٹی کا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، رابطہ کمیٹی شامل کر لیا گیا ہے، اور بانی و قائد الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی کے اس فیصلے کی توثیق بھی کر دی ہے۔ اور ناظرین، ایک اور لاپتہ کارکن ہیں، PIB سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، محمد نعیم۔ تو ان کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ باقاعدہ جو ہے ایک فریاد کر رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے والد کی جو ہے وہ سالگرہ منائی ہے، اور یہ کہا ہے اپنی فریاد میں ان کی بچیوں نے، ان کی بیٹیوں نے، کہ کاش ہمارے پاپا ہمارے درمیان ہوتے تو وہ ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی سالگرہ مناتے، اور وہ ان کا یہی شکوہ ہے کہ آخر ان کے پاپا جو ہیں وہ کب تک لاپتہ رہیں گے، ہمیں کم از کم یہی بتا دیا جائے کہ وہ کس جرم میں لاپتہ ہیں، کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا ان سے ہمیں ملوانے کی جو ہے کوئی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کی بیٹیوں کا ایک شکوہ ہے، ایک فریاد ہے ارباب اقتدار سے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے لاپتہ لوگ ہیں، پیارے ہیں، وہ اپنے لاپتہ باپ، بھائی یا بیٹے کے لیے جو ہے وہ اسی طرح تڑپ رہے ہیں اور ارباب اقتدار سے فریادیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی فریاد ہے کہ کوئی سننے والا ہی نہیں۔ اور ناظرین، مردم شماری جو اس وقت ہو رہی ہے، اس حوالے سے لوگ ظاہر ہے کہ سبھی متحرک ہیں، سرگرم ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان بھی اس حوالے سے جو ہے خاصی سرگرم اور متحرک نظر آتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو سینیٹر ہیں اور سابق نائب ناظمہ کراچی بھی رہی نسرین جلیل صاحبہ، انہوں نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، نسرین جلیل صاحبہ نے، اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ گنوائیں، اپنا اندراج کرائیں، اور گنتی جو ہے اپنی ضرور گنتی کروائیں، اپنا اندراج کرائیں، مردم شماری میں حصہ لیں۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم کے جو دیگر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار، وہ بھی اس حوالے سے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ خود کامران ٹیسوری نے جو گزشتہ روز مطالبہ کیا تھا کہ جی وہ جو مردم شماری کے حوالے سے جو مدت ہے وہ بڑھائی جائے، تو وہ ان کا مطالبہ بھی منظور ہو گیا ہے، مدت بڑھا دی گئی ہے۔ تو لوگوں کو ضرور اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اس حوالے سے جو اصل ایم کیو ایم ہے وہ بھی مسلسل جو ہے وہ ویڈیو بریفنگ کے ذریعے نہ صرف یہ ہے کہ اس حوالے سے مشاورت کر رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ انفارم کر رہی ہے کہ وہ مردم شماری میں نہ صرف حصہ لیں، بلکہ جو مردم شماری میں جو تحفظات پائے جاتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی لوگوں کو جو ان کا حق ہے ان سے محروم کرنے کی جو صورتحال ہے،
اس پر نظر رکھنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ اور ایک اور ہم یہاں بات بتاتے چلیں جو تحفظات ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اس میں یہ باقاعدہ تحفظات اور یہ الزام ہے کہ جو مردم شماری کی جا رہی ہے اس میں ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اور جو مہاجر ہیں ان کی بڑی تعداد کو جو ہے وہ لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ فاروق ستار نے بھی کہا اپنے بیان میں، اور مختلف رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بلاک جو ہیں جو بنتے ہیں، تو کراچی میں تو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں، بڑی بڑی کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں۔ 20 منزلہ بلڈنگیں ہیں، اور پورے بڑے بڑے جو بلاک ہیں اس میں ہزاروں لوگ، لیکن اس کو ایک بلاک میں چند لوگوں کو صرف گنا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کراچی میں جو غیر قانونی جو پورشن تعمیر ہوئے ہیں، ان غیر قانونی پورشن میں لوگ تو رہ رہے ہیں، پورشن تو غیر قانونی ہے، وہ تو تعمیر ہو گئے، اس کے خلاف آپ کارروائی آپ نے آج تک کوئی نہیں کی ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کارروائی آپ کریں نہ کریں، لیکن آخر لوگ تو رہ رہے ہیں۔ تو وہ جو غیر قانونی پورشن ہے اس میں بھی ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں اور ہزاروں خاندان رہ رہے ہیں، تو کم از کم سب کو جو ہے گنا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے جو اصل کراچی کی آبادی ہے، جو اصل کراچی کے رہائشی ہیں، ان کو مکمل طور پر گننے سے جو ہے گریز کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ تحفظات ہیں۔ اور ناظرین، اصل MQM کے حوالے سے اور جو بانی و قائد ہیں الطاف حسین، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر، مبارکباد دینے والی خبر وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جو صاحبزادی ہیں افضا الطاف، ان کی 21ویں سالگرہ ہے، اور اس حوالے سے جو MQM کی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں ارشد حسین صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں الطاف حسین کی تصویر جو ہے وہ جب وہ افضا الطاف جو بالکل اس وقت جب پیدا وہ ہوئی تھی تو ان کو انہوں نے گود میں لیا ہوا ہے افضا کو، اور الطاف حسین کی یہ تصویر بھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں شیئر کی ہے۔ اور الطاف حسین کو ارشد حسین صاحب نے بھی اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ افضا الطاف کی 21ویں سالگرہ ہے، اور 21ویں سالگرہ پہ ہم سب الطاف حسین بھائی کو اور افضا کو جو ہے وہ سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ارشد حسین نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں افضا الطاف کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے اور ان کو دائمی خوشیاں دے، اور جو ان کے والد ہیں الطاف حسین صاحب، ان کا سایہ تادیر ان پر قائم رکھے، اور الطاف حسین کی صحت و تندرستی اور صحت یابی کے لیے بھی انہوں نے دعا کی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک TV HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔